انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک اور بڑا کارنامہ، کراچی کو تباہی سے بچا لیا گیا، دہشت گردی کے خطرناک منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصغر مہیسر کی اہم پریس کانفرنس، بتایا کئی ہفتوں پر محیط انتہائی پیچیدہ اور پیشہ ورانہ انٹیلیجنس آپریشن کے بعد کامیابی حاصل کی ہے۔ رئیس گوٹ میں بروقت کارروائی میں 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن بارودی مواد برآمد۔ کئی دن اور راتوں کی محنت کے بعد ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کے بعد مزید 2 دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ ملزمان کا تعلق کمانڈر زیب مجید بریگیڈ اور فتنال ہندوستان سے ہے۔ پاکستان اور چین کے ساتھ میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں مکمل حمایت کا اعلان، دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر اتفاق۔ دفتر خارجہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی حمایت پر اتفاق کیا گیا۔ 2 طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے پر رضامندی۔ پاکستان نے ایک چین پالیسی کے تحت چین کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور چین کی دوستی کے 75ویں سالگرہ پر مشترکہ تقریبات کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ چین، شنگھائی کے اسپیشل پولیس فورس بیورو کا دورہ کیا۔ چیف آف کمانڈنگ سینٹر مسٹر ژاؤ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کو فورس کے جدید تربیت اور آلات کے بارے میں بریفنگ، اسلحہ، جدید ترین واٹر کینن اور دیگر آلات کا معائنہ۔ محسن نقوی نے شنگھائی اسپیشل پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے نظام کو سراہا۔ آئی ایم ایف کی نشاندہی کے بعد وزیر اعظم کی اہم کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعظم کے اقتصادی گورننس اصلاحات کا آغاز، کمیٹی سہ ماہی رپورٹ پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ 15 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر، اہم اراکین کے فہرست جاری۔ کمیٹی کے ارکان میں اعلیٰ حکومتی افسران، اسٹیٹ بینک اور ایس ای سی کے نمائندے بھی شامل۔ کمیٹی کی نگرانی سیکرٹری خزانہ کریں گے۔ وزارت خزانہ سپورٹ فراہم کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چیئرمین سی آئی ڈی سی اے سے اہم ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان سماجی اور معاشی ترقیاتی تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ تعلیم، اسپیس، آئی ٹی اور روزگار کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاک چین مشترکہ تعاون مضبوط بنانے کا عزم۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال خصوصی منصوبوں پر مشاورت۔ پاکستان چین اسٹریٹجک شراکت داری مزید گہری کرنے کے عزم کا اعادہ۔ 5 جنوری 1949 خود ارادیت کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی تاریخی قرارداد کا دن۔ کشمیر عالمی تنازع ہے، داخلی معاملہ نہیں۔ اقوام متحدہ نے واضح کر دیا، مسئلہ کشمیر کا واحد قانونی حل آزاد اور غیر جانبدار رائے شماری ہے۔ 7 دہائیوں سے عالمی وعدے وفا نہ ہو سکا۔ کشمیری آج بھی منتظر ہیں۔ بھارتی قبضہ عوامی مرضی کا متبادل نہیں بن سکتا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد آج بھی مؤثر اور قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ شہباز شریف کا حافظ فضل الرحیم اشرفی کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا کہ حافظ فضل الرحیم اشرفی ایک جدید عالم دین، ممتاز محدث اور دینی تعلیم کے فروغ میں نمایاں خدمات انجام دینے والی عظیم شخصیت تھے۔ مرحوم نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کی تعلیم، دینی اقتدار کے فروغ میں اور اخلاقی تربیت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ مرحوم کے عالمی دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے وصال سے پیدا ہونے والا خلا مدتوں پر پورا نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے 72 شوگر ملز کے جرمانے کے کیس کی سماعت کی۔ عدالت کا فریقین کو نوٹس جاری، سماعت اگلی جمعرات تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے آرڈر میں مسابقتی کمیشن کو کیس سننے کا اختیار دیا۔ مسابقتی کمیشن کے 4 ممبران نے کیس سنا، 2 نے جرمانے عائد کیے، 2 نے دوبارہ انکوائری کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے شیک 24(5) کے تحت چیئرمین کو فیصلہ کن ووٹ کا حق دیا۔ حکومت نوجوانوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا نوجوان ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ اور روشن مستقبل ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ نوجوان معاشی طور پر خود مختار ہوں۔ مارکہ حق میں نوجوانوں نے سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔
ANF کا ملک بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن، 14 ملزمان گرفتار، 2 خواتین شامل، تعلیمی اداروں کے اطراف کارروائی میں 1200 گرام چرس برآمد، 90.73 کلو گرام منشیات ضبط، 1 کروڑ 40 لاکھ مالیت کے لاہور، راولپنڈی، شیخوپورہ اور جامشوروں میں بڑی کارروائیاں۔ انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت ذوالفقار علی شاہ اور متحدہ عرب امارات کے کراچی میں قونصل جنرل ڈاکٹر بخیت عتیق اور مئیسی کے درمیان ملاقات ثقافتی تعاون، سیاحت کے فروغ اور باہمی روابط کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ روڈ گراس کے کاشتکاروں اور آبادکاروں کے لیے مشترکہ تعاون پر غور۔ UAE کے ماہرین سے ملاقات کرانے کا فیصلہ۔ ترجمان کے مطابق UAE کے قونصل جنرل اور ان کی ٹیم جلد موہنجو داڑو اور کمبر میں شیخ زاید اسپتال کا دورہ کرے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد کا KMC بلڈنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دورہ۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے پرتپاک استقبال کیا، فلاحی اقدامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ سینیٹر روبینہ خالد کا کہنا ہے کہ مستحقین کی عزت نفس کے ساتھ مدد BIC کی پہچان ہے۔ ڈپٹی میئر کراچی نے کہا کہ BISP اور KMC کے درمیان تعاون مزید مضبوط کیا جائے گا۔ سکھر میں کراچی فش ہاربر سے ملنے والی ایلین مچھلی پر ماہرین حیران۔ مچھلی کی شناخت ایمیزون سیلفن کٹ فش کے طور پر کی گئی۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق ایمیزون سیلفن کٹ فش ایک انتہائی کامیاب حملہ آور نسل ہے۔ غیر ملکی نسل حادثاتی طور پر پاکستان میں قدرتی آبی ذخائر میں داخل ہو گئی۔ ایسی مچھلیوں سے پاکستان کے ماحولیاتی نظام کو خطرہ ہے۔ 2 جنوری کو کراچی کے علاقے لانڈی چراغ ہوٹل کے قریب فائرنگ کا معاملہ۔ رکشے میں سوار فرسٹ ایئر کی طالبہ 17 سالہ کومل جاں بحق ہونے کے واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ SDPO لانڈی نے تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ SSP کورنگی کو ارسال کر دی۔ پولیس حکام کے مطابق رکشے میں سوار طالبہ کو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے والے ڈاکو کی گولی لگی۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر حملے کے خلاف امریکی شہریوں سمیت دنیا بھر میں مظاہرے، ٹرمپ کے خلاف نعرے بازی۔ نیو یارک، بارسلونا، ارجنٹائن، روم میں احتجاج، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکی فوجی کارروائی کی غیر قانونی اور ایک جارحیت قرار دے دیا۔ نیو یارک شہر کے ٹائمز اسکوائر میں مظاہرین کی ریلی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ۔ پیرس میں باعث بازو کے مظاہرین کو وینزویلا پر امریکی حملوں کی مذمت، وینزویلا کے جھنڈے لہرائے گئے۔ پشاور میں پہلی بار فری اسٹائل پولو کا شاندار میلہ سج گیا۔ خیبر پولو فیسٹیول 2026 کا شاندار اختتام گلگت بلتستان فاتح کرا۔ فائنل میں روایتی حریف آمنے سامنے، گلگت بلتستان نے چترال کو شکست دے دی۔ کور کمانڈر پشاور فائنل کے مہمان خصوصی تھے۔ فیسٹیول کی خوب تعریف کی۔ ثقافتی رنگ، چترالی ڈانس، لوک رقص اور میوزیکل پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے CEO ٹوڈ گرین برگ ICC کے قوانین پر برس پڑے۔ ICC کے خراب روشنی کے قوانین کو تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ CEO کرکٹ آسٹریلیا نے کہا کہ میرا خیال ہے سڈنی ٹیسٹ کے پہلے روز زیادہ کرکٹ ہونی چاہیے تھی۔ شائقین کے سامنے بار بار کھیل رکنا مناسب نہیں۔ کھلاڑیوں کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اور بنگلہ دیش نے بھارت نہ جانے کے اعلان کے بعد IPL کی ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی۔ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد IPL ٹیم KR سے ریلیز کر دیا گیا تھا۔ سیکیورٹی خدشات پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا ہنگامی اجلاس، کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح قرار۔ مشیر کھیل بنگلہ دیش نے کہا، ہماری ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔